شالامار باغ کے نواح میں یہ ایک پرانی بستی ہے، کوٹلی پیر عبد الرحمن۔ اس شکستہ گھر کی کوکھ سے آپ کو ایک نئے گھر کا خواب تعمیر ہوتے ہوئے بھی نظر آئے گا۔ رخسانہ کوثر ہماری بہن ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ خوفزدہ دوسروں کے لیے تھیں کہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے۔ وہی نا، اپنی تو خیر تھی لیکن بچیاں بیٹھتی تھی میرے پاس اسٹیچنگ کے لیے۔ تو یہ جو بیٹی نور فاطمہ ہے، بیٹی آپ بتائیں نا۔ آپ نے میری ماما کو پیسے دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیٹا اس میں تو آنسو کیوں بہا رہی ہیں آپ تو اتنی پیاری بچی ہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے ہمیں بلایا دکھانے کے لیے، تو آپ تو بہت پیاری بچی ہیں۔ ہم اپنے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کئی کمروں پہ مشتمل گھر بناتے ہیں، کیا ہم ان میں سے کسی ایک کمرے کا گھر نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی طرف راغب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو زیادہ محنت کیوں لگتی ہے؟ اس لیے لگتی ہے کہ وہ انسان جو دوسرے انسان کے کام آتا ہے، اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے، اس کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، راہوں سے کانٹے اٹھا لیتا ہے، پھول کھلا دیتا ہے، اس کے زخم جو ہے ان پہ مرہم رکھ دیتا ہے، اس کے آنسو جو ہے، تکلیف جو ہے، درد جو ہے، اس کو کم کر دیتا ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کو کہا گیا کہ آپ فرشتوں سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو بہت کم انسان ایسے ہیں۔ ایک ایسے انسان سے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، بلکہ میں پوری طرح یقین رکھتا ہوں کہ آپ کی ملاقات پہلے بھی ہوئی ہوگی، بہت ساری آپ نے ان کی گفتگو سنی بھی ہوگی، آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ میں تو صرف آج ایک حصہ ڈال رہا ہوں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ناظم، بہت بہت مہربانی ان مہربان الفاظ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ، ڈاکٹر صاحب آپ سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ چھوٹے رہ جاتے ہیں، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اخوت کے پلیٹ فارم سے جو رول پلے کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ اتنے برسوں کی جدوجہد کے بعد اب ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد کپڑے دینے، پھر اس کے بعد لوگوں کو خاص طور پہ خواجہ سراؤں کا جو پروگرام ہے اس کو میں جب دیکھتا ہوں، پھر اب جو آپ کا نیا پروگرام، ایک اخوت یونیورسٹی تو اپنی جگہ پہ رہے گی، پھر آپ کا جو نیا پروگرام ہے لوگوں کو گھر دینے کا، تو میں بہت سارے سیاستدانوں کو ناظرین دیکھتا ہوں تو ان کے نعرے سنتا ہوں، ان کے دعوے سنتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے نعرے، ان کے دعوے تمام تر ریاستی وسائل استعمال کرنے کے باوجود، چاہے وہ ماضی کے حکمران ہوں، آج کے ہوں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ ایک شخص آگے نکل جاتا ہے اپنے، میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ حکمران ناراض ہو جائے۔ لیکن لیے تو ہر شخص قابل احترام ہے، ریاست کا اپنا کردار ہے، اوپر بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ تو میرا کردار، آپ کا کردار، ہمیں اپنا کردار کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت اخوت کہاں کھڑی ہے، کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، اخوت کی اگر آپ نے کارکردگی کا تجزیہ کرنا ہے نا تو میں دو حوالوں سے کروں گا۔ جی۔ ایک تو یہ کہ فزیکل ٹارگٹس، کہ چند ہزار روپوں سے یہ کام شروع ہوا، آج 130 ارب سے زائد کی رقم کے قرضے جا چکے ہیں، 43 لاکھ یعنی 43 لاکھ قرضے جا چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگنت ویلتھ کریٹ ہوئی، اور پھر ان 43 لاکھ گھرانوں میں تقسیم ہوئی۔ پھر تعلیم کا پروگرام ہے، کالجز ہیں، یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، خواجہ سراب پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، 30 لاکھ کے قریب جوڑے اکٹھے کر کے اخوت فلوز بینک کے ذریعے سے دیے گئے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں میجریبل ہیں، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتی ہیں، کوانٹیٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن اخوت کو دیکھنے کا ایک اور انداز بھی تو ہے نا، کہ اخوت نے ایک امید دی ہے، ایک حوصلہ دیا ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ یعنی اخوت ایک ادارہ بھی ہے اور ایک فلسفہ بھی ہے زندگی گزارنے کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسری چیز ہے یہ اصل میں اہمیت رکھتی ہے۔ آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہیں، آپ سب کچھ بہت اچھی طرح سے فہم و فراست اور دانش کے حامل ہیں۔ بات یہ ہے کہ ملک و قوم، اگر ہم تاریخ پڑھیں نا تو غربت سے کوئی قوم نہیں مرتی، امید کے نہ ہونے سے مر جاتی ہے۔ درست۔ تو جب معاشرے میں امید کا دامن ٹوٹ جائے،
جب ہر طرف دکھ اور درد کے اور غم کے کانٹے ہی کانٹے ہوں اور کہیں بھی ایک کوئی پھول کھلا ہوا نظر نہ آئے جس سے ہمیں امید کی خوشبو مل سکے، تو یہ وہ کیفیت ہے۔ تو الحمدللہ اخوت نے 3-4 چیزیں ثابت کی ہیں۔ ہم ایک درد مند قوم ہے، یعنی اتنے اربہ روپے حکومت نے بھی دیے اور عوام نے بھی دیے۔ ہم ایک دیانتدار قوم ہے کہ 99.9% ریکوری دی۔ یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ صحیح۔ امید بھی دی، یقین بھی دیا، اعتماد بھی دیا، اور پھر اخوت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے فلسفہ پر عمل کرتے ہوئے امیر اور غریب بستیوں کے درمیان فاصلے کو کم کیا۔ صحیح۔ تو 2 افراد کے درمیان رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، اور پھر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا ایک جو تاثر ہے اس کو بہتر کیا کہ ہم کتنی جنرس قوم ہیں۔ یہ احسان جو آپ کا ہے نا، یہ جو آپ نے دوسرے نمبر پہ بیان کیا، باقی چیزیں واقعی اپنی جگہ پہ ہیں، آپ نے ثابت کیا کہ ہمارا عام آدمی کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، جو اس قوم کو عام طور پہ ہم ثابت کرتے ہیں۔ 99.9 یعنی کہ 100% ریکوری ریٹ، آپ جو قرض دیتے رہے اس کا اس حد تک واپسی ہوئی، ورنہ یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کسی کو 100 روپیہ آپ یہاں پہ پکڑا دو، اس کے بعد آپ کو 6 مہینے وہ ملے گا نہیں، کہ 100 روپیہ واپس نہ کرنا پڑ جائے۔ نہیں، دیکھیں یہ آپ کی نیت پر ہے، ہمارے اخلاص پر ہے، ہماری اس شناخت پر ہے کہ ہم نے کس شخص کو کیسے وہ قرض دیا۔ اگر ہم نے 100 روپے قرض دیا تو 10 روپے اپنی جیب میں ڈال کے 90 روپے تو نہیں دیے۔ جب آپ 90 دیں گے نا تو پھر وہ کہے گا اچھا اگر میرے ساتھ 2 نمبری ہوئی ہے تو پھر میں بھی 2 نمبری کروں گا۔ یعنی ریسیپروسٹی ہے، جو بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ یہ عالمگیر اصول ہیں زندگی کے۔ محبت کرو گے محبت ملے گی، عزت کرو گے عزت ملے گی، درد مندی کا مظاہرہ کرو گے تو درد مندی کا مظاہرہ ملے گا۔ تو جو کچھ بو گے وہ لوٹ کے واپس آئے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ یہ قوم جو ہے ہم آدمی ہے تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ صحیح ہے، ہوگا ہر جگہ ایسے۔ آپ کسی گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے آواز دیں تو بعض گشت آپ کے کانوں میں آئے گی۔ بالکل آئے گی، بالکل آئے گی، بالکل آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اخوت، قرض، اب تو میرے خیال ہر بندہ جان چکا اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا پروگرام، تھوڑا سا میں پہلے اس پہ بھی بات کروں گا۔ آپ کا جو تعلیم کا پروگرام ہے یہ کہاں تک پہنچا ہے؟ جی، تعلیم کا یہ ہے کہ ہمارے کراچی میں ایک اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول ہے، کالج قصور میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، ایک چکوال میں ہے۔ تو یہاں پر خوبصورت بات یہ ہے کہ ان تمام میں ریزیڈینشل فیسلٹیز ہیں اور سارے صوبوں کے 48 اضلاع سے آئے ہوئے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ، دوسرا ہم یونیورسٹی کے لیے ایک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آغاز کی طرف جا رہے ہیں بڑی جلدی۔ تو ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ بھی دراصل قرض حسن کی ایک صورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، پڑھ لو، 10 سال بعد فیس دے دینا، 20 سال بعد فیس دے دینا۔ یعنی یہ جو لوگوں کی انیبلٹی ہے ٹو پے ایٹ دس مومنٹ، یہ یورپ میں، امریکہ میں یا ترقی یافتہ ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو سافٹ لونز ملتے ہیں کہ وہ آج آپ بینکس بھی کرتے ہیں، یہ باقی بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اسٹیٹس اس میں بڑا رول پلے کرتی ہیں کیونکہ وہ سپورٹ کرتی ہیں۔ بینکوں نے تو کمانا ہے لیکن اسٹیٹس اس میں رول پلے کرتی ہیں۔ تو ہم ایسا ہی کوئی سسٹم سمجھیں کہ آج آپ پڑھ لیں، جب آپ کمانا لگیں تو آپ اخوت کو ریٹرن کر دیں۔ جی بالکل، دراصل آپ اخوت کو ریٹرن نہیں کر رہے، آپ معاشرے کو ریٹرن کر رہے ہیں، کیونکہ اس واپس شدہ رقم سے کسی اور بچے کی تعلیم مکمل ہوگی۔ یعنی آپ ایک سائیکل چلا رہے ہیں، ایک سرکل ہے کہ صدقہ جاریہ کا جاریہ ہے کہ ایک آپ نے شمع روشن کی، ایک کسی اور نے کی، ایک کسی اور نے کی۔ یہ قرض والا ماڈل ہی آپ نے جو ہے، لوگوں نے پیسے دیے، آپ نے قرض دیا، واپس آئے۔ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، زندگی میں ہر کام قرض ہے۔ آپ مجھ پہ مہربانی کرتے ہیں نا، وہ مجھ پہ قرض ہے کہ میں اب کسی اور سے وہ کام کروں گا، میں کسی اور سے کرتا ہوں، وہ کسی اور سے۔ یہ اخلاقی بوجھ قرض ہے نا۔ اگر آپ نے میری ساتھ نیکی کی ہے تو آپ تو بھول گئے، لیکن مجھ پر تو وہ قرض آ گئی نا، وہ نیکی کہیں نہ کہیں تو لکھی گئی، تو وہ میں نے لکھی گئی ہے، میں نے کسی نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری، اس کو ہم ریسیپروسٹی کہتے ہیں۔ یہ باہمی ایک محبت کا عمل ہے۔ یہ جو آپ میری طرف محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بھی قرض ہے، میری آپ پیسے کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں یہ بھی قرض ہے، مجھے تعلیم دلا دیتے ہیں یہ بھی قرض ہے، میری تیمارداری کرتے ہیں بیماری میں یہ بھی قرض ہے، کیونکہ مجھے کسی اور بیمار کی جو ہے نا تیمارداری کرنا ہے۔ تو یہ صرف پیسہ دینا قرض نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ
معاشرے کے تمام افراد اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے یہ احساس دیں دوسرے کو کہ اس نے پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. صحیح. ناظرین میں یہاں پہ جو سمجھ رہا ہوں, جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بڑی سمپل سادہ سی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو نیکی کر رہے ہیں, جو اچھا کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, باقی چیزوں کی بھی بات کرتا ہوں میں, قرض دے رہے ہیں, آپ اس میں حصے دار بن سکتے ہیں اور ایک صدقہ جاریہ, ایک سرکل کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ نے رقم ایک مرتبہ دینی ہے, یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی مدد کرنی ہے قوت کی تو ایک مرتبہ کرنی ہے, لیکن اس کے بعد جتنی مرتبہ وہ قرض دوبارہ سے دوبارہ جاتا رہے گا, آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی دے, آپ اس دنیا میں یا اگلی دنیا میں ہیں, آج سے 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال بعد دوبارہ جب بھی وہ دوبارہ قرض جائے گا, آپ کو ایک مرتبہ پھر قرض کا اس کا ثواب ملے گا. یہ بڑی بات ہے. میں وضاحت کروں کہ یہ میں نیکی نہیں کر رہا, یہ معاشرہ ہے جو نیکی کر رہا ہے. آپ وسیلہ ہیں. میں تو ایک معمولی شخص ہوں, یہ آپ لوگ ہیں. دس از دی ریفلیکشن آف دی کمپیشن آف دا انٹائر سوسائٹی. کریڈٹ تو چاہتا ہے, جن لوگوں کو آپ پیغام دے رہے ہیں نا, یہ خود سے خود بھی نیکیاں کر رہے ہیں. آپ کے اس پیغام سے, ہماری اس پیغام سے یہ مقصود ہوگا کہ اس میں اور اضافہ کریں, اس میں اور اضافہ کریں. نہیں, میں اس کو اور طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بھی حکمران اپنی جیب سے سڑکیں نہیں بناتا, پل نہیں بناتا, سرائے نہیں بناتا, چیزیں نہیں بناتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ اس کو وسیلہ بناتے ہیں. کوئی بھی حکمران چاہے کوئی بھی چیز کر کے جائے, تو آپ بھی اگر ایک وسیلہ بن رہے ہیں, ذریعہ بنے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. میں نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں کا بھی ایک آپ پروگرام چلا رہے ہیں, فاؤنٹن ہاؤس میں ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا. ہمیں تو تھوڑے سے تکلف برطرف, ہمیں تو سڑکوں پہ یہ بڑے بنے سمے خسرے نظر آتے ہیں. آپ یقین کریں, آپ نے تو وہ خواجہ سرا جو جمع کیے ہوئے تھے, ان کی عمریں, ان کی شکلیں, ان کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر صاحب مجھے تو عجیب سی کیفیت, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, مجھے ترس آ رہا تھا, مجھے برا لگ رہا تھا, مجھے عجیب لگ رہا تھا. وہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا. نہیں سر, بات یہ ہے کہ ہم نے غربت کو صحیح طریقے سے دیکھا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں, گزر جاتے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچتے بھی نہیں ہیں. آپ کو یا مجھے علم نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر کتنے زخم ہیں, ہنستا بھی ہے, مسکراتا بھی ہے, اس کے باوجود وہ پتہ نہیں کتنا دکھی ہے. تو یہ جو خواجہ سرا ہے نا, یہ خواجہ سرا کا ٹپیکل ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے. آپ کے پاس آتا ہے اور کچھ مانگتا ہے یا ناچتا ہے, جی, یا مطلب اس کے پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے ہیں, اور آپ اس سے, میں اس سے, سب لوگ اس سے ازراہ تفنن کچھ مذاق کرتا ہے, کچھ کہتا ہے. اصل تو وہ ہیں جو ڈیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو گھر سے نہیں نکلتے, جن کو ساری بیماریاں ہیں, ایڈز ہے, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, سکن ڈس آرڈرز ہیں, شیزوفرینیا ہے, ڈپریشن ہے, کون سی بیماری ہے, اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہو. وہ کپڑے نہیں بدلتا, وہ نہاتا نہیں ہے, وہ کھانا ہاتھ نہیں دھو کے کھاتا, اس کو ملتا نہیں ہے, اس کو صاف پانی میسر نہیں ہے. تو یہ وہ دکھ اور درد ہیں جو جہاں تک ہماری نظر نہیں جاتی. ایک ہوتا ہے آپ پڑھنے لکھنے والے آدمی ہیں, ایک ہوتا ہے جو سطور میں لکھا ہوا ہوتا ہے, ایک بین السطور ہوتا ہے. تو یہ بین السطور تک آپ نہیں جائیں گے تو اصل بصارت جو ہے نا, وہ دیکھنا نہیں ہے, بصیرت بین السطور میں ہے. تو ہمیں ان کو دیکھنا ہے, اور یہ ہم ان کو نہیں دیکھیں گے تو ہم کائنات کے دکھوں کو پہچان نہیں. سینکڑوں خواجہ سرا رجسٹرڈ کیا آپ نے وہاں پر, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہر میں, کون سا مشکل کام ہے, کوئی مشکل کام. یہ دیہاتوں میں نہیں رہتے, یہ چھوٹے شہروں میں بھی نہیں رہتے, یہ بڑے شہروں میں, ان کی 10-15 ہزار سے زیادہ تو آبادی نہیں ہے ملک بھر میں. تو آپ ان کو ایک بندہ بھی اس کو ایک کو اپنا لے, تو یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے نا, کہ ہم نے بھوکا رہنا تو خدا کا مقصود نہیں ہے. بھوکے رہنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بھوکے شخص پر کیا بیتتی ہے. جب پیاس لبوں پہ جو دم توڑنے کے قریب انسان ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتی, کیا کیفیت ہوتی. تو سوچنے کی بات ہے. یہ ہے جو مزدور کام کر رہے ہیں, ایک سڑک عورت بنا رہی ہے, اور کھیت میں کھلیان میں وہ فصل کاٹ رہی ہے, 50 ڈگری دھوپ, شدت, سردیوں میں دیکھیں. تو یہ وہ احساسات ہیں. روزہ ایک تربیت ہے کہ ہمیں اس احساس سے گزر کر اس دکھ کا شعور ہو جس سے ایک عام آدمی بہت ڈیفرنٹ سوچتے ہیں. میں ایک بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں. تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ اور بھی شروع ہوا ہے, اور وہ ہے گھر بنانے کا, اس پر بھی بات کروں گا. لیکن میں خواجہ سراؤں کے پروگرام کے بریک پر جاتے ہوئے خاص طور پہ بات کرنا چاہتا ہوں
خواجہ سرا ہیں کون؟ میں یقین کریں جب کبھی گاڑی رکتی ہے کسی ٹریفک سگنل پر، فیملی ساتھ ہوتی ہے، تو ایک بنا سمرا خواجہ سرا جس کو ہم خسرا کہتے ہیں، وہ آ کے جب گاڑی کا شیشہ نوک کرتا ہے تو میں اس کی مدد نہیں کرتا، میں شرمندگی محسوس، میں کہتا ہوں یار یہ چلا جائے یہاں سے، یہ میں اس کے ساتھ اگر انٹریکٹ کروں گا تو برا لگے گا. لیکن کبھی ان کے دکھ محسوس کیے، وہ کیا کما سکتے ہیں، کہاں پہ جا سکتے ہیں، ان کی جو کمی، ان میں جو کوتاہی، جو خامی رہ گئی، کیا وہ ان کے اپنے بس میں تھی؟ ان کے دکھ کو محسوس کیجئے. تو یہ دکھ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا. اخوت خواجہ سراؤں کی بھی مدد کر رہی ہے، غریبوں کی بھی مدد کر رہی ہے، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر کام کر رہی ہے. اس پر میں مزید بات کروں گا لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں کسی انقلاب کی، جب ہم بات کرتے ہیں کسی نیا پاکستان بنانے کی، جب ہم بات کرتے ہیں زندگیوں کو بدل دینے کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دو طریقوں سے زندگیوں کو بدل سکتے ہیں. آپ کسی کو تعلیم دے دیں، اس کے بچے کو تعلیم دے دیں گے، وہ پڑھ لکھ جائے گا، وہ ایک آنے والی نسلیں اس کی جو سیلنگ بن جائے گی، پھر آنے والی اس کی اگلی نسل اس سے بہتر ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کوئی آپ روزگار دے دیں، اس کو آپ کاروبار دے دیں، اس کے گھر میں پیسے جانے شروع ہو جائیں گے، وہ مہینے کا 20 30 40 50 جتنا بھی 5 10 کمانا شروع کر دے گا، یہ پیسہ اس کے گھر میں جائے گا تو وہ انقلاب برپا کرے گا. ان دو طریقوں کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم انقلاب لوگوں کی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں. تو یہ کام ڈاکٹر امجد صاحب کے میرے ساتھ موجود ہیں، وہ کر رہے ہیں. سب سے پہلا انقلاب تو اب قرض کے ذریعے لوگوں کو روزگار دے کر ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں پیسے چلے گئے، ان کے بچوں کو کپڑے ملنے شروع ہو گئے، ان کے بزرگوں کو دوا ملنی شروع ہو گئی، اور حلال طریقے سے وہ مچھلی والی بات کہ آپ نے مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. آپ بالکل ایسے ہی ہے جی. لوگوں کو بھکاری تو نہیں بنانا نا، ہم نے ایک باعزت قوم بن کر زندہ رہنا ہے. صحیح. تو وہ نہ ہم کوئی شخص بھکاری بنے یا نہ ہم بحیثیت قوم بھکاری بنے، یہی ہمارا بڑی بات ہے. یہ بڑا فرق ہے یہ اس میں. اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ جو کوئی آپ سے اٹیچ ہو جاتا ہے، جب وہ چھوٹی سی کسی نے سبزی کی دکان بنا لی آپ سے پیسے لے کر، کسی نے کلفی کی ریڑھی لگا لی، کسی نے گول گپے بیچنے، کچھ بھی شروع کر دیا، اس کے بعد وہ خود لوگوں کو روزگار دینے والا ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں، دس از دی مائنڈ سیٹ چینج ہے. اس کو ہم پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قرض دیتے ہیں ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم لے رہے ہو، ہمیں تو تمہارے اندر ایک دینے والا نظر آ رہا ہے. صحیح. تو وہ خود سے اپنی انٹروسپیکشن کرتا ہے، اپنے اندر جھانکتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے. اور پھر وہ شام کو اگر 1000 روپے 1500 روپے کماتا ہے اپنی ریڈی سے، دکان سے، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں کیسے دینے والا بنوں گا، میں کیا 1 روپے دے کر دینے والا بن سکتا ہوں. تو یوں وہ لاکھوں لوگوں کے 1 1 روپے جب ملتے ہیں تو پھر وہ کروڑوں بن جاتے ہیں. تو قطرے قطرے سے ہی دریا بنتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. آپ کسی دن 1 روپے بھی دے دینا تو آپ کو رات کو بڑی سکون کی نیند آتی ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیا. اور جب یہ عادت بن جائے تو پھر معاشرے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اچھا، ویسے میں محسوس کرتا ہوں کہ خدمت خلق ہو یا اچھائی کرنا ہو، لفظ پتہ نہیں اچھا ہے کہ برا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے. بالکل نشہ بھی ہے، اور یہ نیکی بھی ایک دلدل ہے. جو اس میں گرتا ہے نا وہ گرتا چلا جاتا ہے. دلدل کا لفظ کا مطلب صرف اب منفی معنوں میں نہیں لے رہے. صحیح. کہ ایسی چیز جو آپ کو نگل لے. تو اگر آپ نیکی کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں آپ نیکی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نیکی آپ کو نگل لیتی ہے اور آپ سراپا نیکی بن جاتے ہیں. یہ آپ کا اب جس بھی چیز کی طرف آگے بڑھنا شروع کریں، درویشوں کے پاس بیٹھیں تو ان کی صحبت بھی آپ کو نیک بنا دیتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا آپ جو پروگرام شروع کیا اب آپ نے، وہ ہے بڑا کام ہے. بہت بڑا خواب ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اور گھر بنانا یہاں پہ کون سا آسان رہ گیا ہے. اب آپ نے جو گھروں کا پروجیکٹ شروع کیا ہے عام آدمی کو، ایک تو خیر میں تعریف کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کی، وہ بھی بہت سارے لوگوں کو ان کو خواب دلائے گا. اگرچہ کچھ مجھے ابھی بھی مہنگا محسوس ہوتا ہے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ کر رہے ہیں، وہ کچھ ہو رہا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. تو دوسری طرف جو آپ نے پروجیکٹ شروع کیا، بینکس بھی لون دیتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بھی ایکٹیو رہی، پھر ان ایکٹیو کافی ہو گئی، پھر حکومت پاکستان کا ایک آ گیا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ آ گیا. اس میں اخوت نے جو کام شروع کیا وہ کس طرح مختلف ہے، کس طرح اہم ہے؟ دراصل دیکھیں، جو بھی کام ہم بھی کر رہے ہیں یہ بھی دراصل حکومت کی ایک اسکیم ہے. حکومت نے ہمیں اپنے
آپ سمجھیں کہ پارٹنر کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ ہمارے پاس نچلی سطح پر جو ڈیٹا ہے اور جو انفارمیشن ہے اور جو تجربہ ہے اور جو غریب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر منصوبہ بندی کا جو ہمارا ایک لانگ ٹرم ٹریڈیشن ہے، تو اس حوالے سے حکومت نے ایک بڑی رقم مختص کی اور کہا کہ یہ رقم ہم ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جن کے پاس 2 مرلے 3 مرلے یا 4 مرلے کی جگہ موجود ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے یا بینک سے پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ وہاں پر گھر نہیں بنا سکتے۔ تو ہم تو ایک انٹرمیڈیشن کا کام کرتے ہیں کہ وہ امانت جو ہمیں سونپی گئی ہم اس کو مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اب تک الحمدللہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ 9000 کے لگ بھگ پورے پاکستان میں، ہم کسی ایک شہر میں نہیں کرتے کام، 4 صوبوں میں، فاٹا میں اور جس کو اب مرجڈ ڈسٹرکٹس کہتے ہیں، جی بی میں اور آزاد کشمیر میں، ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کے پاس 2 3 4 5 مرلے کی زمین موجود ہے، ہم ان کو قرض دیتے ہیں، وہ قرض واپس کرتے ہیں، واپس والا قرض پھر دوبارہ کسی اور کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ۔ اس کے علاوہ ہم نے حکومت نے جو بینکوں کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں، تو ہم بینکوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ بینکوں کو ہم ایسے لوگ ڈھونڈ کے دیں گے، یعنی بینک کی اگر ایکسس محدود ہے تو ہماری ایکسس ان غریب بستیوں تک ہے جہاں پر سر شام چراغ بجھ جاتا ہے، جہاں پر زندگی جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے جو ایک بھری آباد بستی میں ہوتی ہے۔ تو ہم وہاں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے کاغذ تیار کرتے ہیں، ان کو بینک کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ جو ریکوری ہے وہ وقت پر واپس کرے۔ تو یہ 2 سطحوں پر ہم کام کر رہے ہیں، براہ راست حکومت کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے توسط سے، اور پھر دوسری سطح پر ہم بینکوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا ہاؤسنگ میں، یہ بڑی کارآمد ہے۔ یہ صرف گھر نہیں بن رہے، اس سے ہزاروں نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جب ایک گھر بنتا ہے تو وہاں پر کارپینٹر بھی آتا ہے، میسن بھی آتا ہے، مزدور بھی آتا ہے، وہاں پر الیکٹریشین بھی آتا ہے، وہاں پر فرنیچر والا بھی آتا ہے، یعنی پیچھے 30 40 50 انڈسٹریز فلورش ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پر ایک بھی اینٹ لگے گی نا تو وہ ایک گھنٹہ بعد ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے پاس یہاں پر آ گیا، آپ کے در دولت پر حاضر ہو گیا۔ ایک عام آدمی نے اب یہ سن رہا ہے اور اس کے پاس اگر 2 3 4 5 مرلے پڑے ہوئے ہیں، اس کو وراثت میں مل گئے یا اس نے کسی طرح خرید لی ہے یا اس کے پاس کہیں، تو وہ بنانا چاہتا ہے، اور وہ کس طرح رابطہ کرے آپ سے اور کن شرائط کو پورا کرے آپ کے پاس آنے کے لیے؟ میں کرتا ہوں، دیکھیں بڑا آسان ہے۔ ہمارے پورے ملک میں 300-400 شہروں میں 800 دفاتر ہیں۔ ہمارے دفاتر میں آئیں لوگ، اپلیکیشن دے دیں، سمپل شناختی کارڈ چاہیے، 2 تصویریں چاہیے، اگر کہیں پر آپ ملازم ہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، پھر اس کے بعد اگر آپ ملازم نہیں ہیں تو آپ اپنی دیانتداری سے بتائیں کہ میری یہ دکان ہے اور میری اتنی آمدنی ہے۔ چند چیزیں اور ہیں کہ آپ وہیں پر رہائشی ہونے چاہیے، آپ کے پاس 2 3 مرلے جگہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اور گھر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب چیزیں آتی ہیں تو پھر ہم آپ کا نقشہ بناتے ہیں، پھر ہم اس جگہ کے مطابق اس کی ایک جو لیمٹس ہوتی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے، تو اگر یہ ہماری جو رقم ہے 5 لاکھ روپے تک ہے، اگر اس زمرے میں آئے گا تو ہم اس کو وزیر اعظم کی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم جو حکومت کے ساتھ مل کے چل رہی ہے اس میں سے قرض دے دیں گے۔ اس سے بڑی رقم ہے، اگر 10 لاکھ چاہیے، 15 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، 30 لاکھ چاہیے، تو پھر ہم آپ کا کیس بنا کر بینکوں کے تک لے کے جائیں گے۔ تو بات صرف پہنچانے کی ہے، بات ہوگی۔ میں آپ کی دیکھ رہا تھا ہمارے کئی بینک سے ہماری معاہدے ہو گئے، ہم ان کو یہ کیسز لے کے جائیں گے، اور پھر لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، پچھلے 20 برس میں اربوں روپے کی رقم لے کے واپس کی ہے۔ بینک تو مانگتے ہیں، بڑی چیزیں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرضہ اسی کو دینا ہے جس کے پاس پہلے سے پیسے موجود ہیں، جائیداد موجود ہے۔ آپ ایک ایسے، وہ پنجابی کا لفظ ہوتا ہے، ایسے ماتڑ کو لے کے چلے جائیں گے اور بینک کے پیسے پھنس جائیں گے، یہ کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ بینک کی جو بھی کنسرنز ہیں وہ جینوئن کنسرنز ہوتے ہیں۔ بینکوں کا پیسہ عوام کا پیسہ ہے، وہ آنکھیں بند کر کے نہیں دے سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ محفوظ ہو، جو بورور ہو وہ اچھے کردار کا مالک ہو اور اس کی کچھ پراپرٹی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ محفوظ ہونا چاہیے۔ جب ہم بیچ میں آتے ہیں تو ہمارا جو رشتہ محبت اور اخوت لوگوں کے ساتھ ہے وہ اتنا سٹرونگ ایویڈنس اور اتنا سٹرونگ کولیٹرل بن جاتا ہے کہ بینک کہتا ہے کہ 20 سال سے یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ اگر اربوں روپے اور 99.9% ریکوری ہے، جو ہم ایک انٹرفیس بن رہے ہیں، ہم ایک، آپ سمجھیں کہ غریب آدمی ہماری اخوت کا ایک حصہ ہے، تو ہم بطور ادارہ بھی کولیٹرل بن رہے ہیں۔ تو یہ جو کارکردگی غریبوں نے دکھائی ہے یہ ان کی کارکردگی ہے۔ ابھی 99.9% جو ہے یہ اس کا ثبوت تو لوگوں نے دیا نا کہ وہ دیانتدار ہیں، تو یہ ثبوت بذات ہی
एक कोलेटरल। और बैंक को सबसे बड़ी गारंटी ही ये चाहिए कि उसका पैसा जो है वापस आ जाएगा उस मुआहदे के मुताबिक जो उसने किया। आप मेरे पास बैठे हैं, जितना मुझे इस चीज का यकीन है, उस चीज का भी मुझे इतना ही यकीन है कि जब हम इंशाल्लाह ताला ये रकम बैंकों की लोगों तक पहुंचाएंगे तो वो रकम उसी तरीके से वापस आएगी और फिर नए लोगों को जाएगी। डॉक्टर साहब, एक तो आपने बयान कर दिया कि ठीक है वफा करोगे, वफा करेंगे आप, हमारे जज्बात, हम दयानत से चलेंगे, लोग भी दयानत से चलेंगे, लेकिन इसके बावजूद फिर भी एक रवायती पाकिस्तानी के तौर पे फिर भी मेरे ज़हन में आता है, डॉक्टर साहब कैसे ले लेते हैं वापस पैसे आप? ये सुने, देखें, यही तो चीज है, यही पैराडाइम शिफ्ट है, यही हमने अखुवत की जो मैंने आपको बता रहा था कि हम्बल सी कंट्रीब्यूशन यही है कि हम आपको बता रहे हैं कि जो पाकिस्तानी आपको नजर आते हैं या जो इनके बारे में तस्वीर बन गई है ये वो नहीं है। असल में ये बहुत दयानतदार, समझदार, भोला भाला, मासूम आदमी है। ये आप आम जिंदगी में देखें, आपके बीसियों सैकड़ों हजारों दोस्त हैं तो आपसे मोहब्बत करते हैं। सही है, उनमें हम बहुत कम होंगे जिसको कहें यार तू बड़ा फ्रॉडिया है, कम लोग होंगे, बहुत कम होंगे, लेकिन वो भी फ्रॉडिया खुदा ना खास्ता इसलिए बना कि उसको भी किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया होगा, जबर का शिकार हुआ, उस सर्कल का हिस्सा बन गया। सही है, मोहब्बत करने से देखें सही पैराडाइम। मैं आपको एक बात बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस का मफहूम ये है कि मुसलमान जो है वो बदगुमान नहीं होता, खुश गुमान होता है। सही, मैं क्यों कहूं कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैं क्यों कहूं कि ये आदमी मेरे साथ धोखा कर रहा है? हुजरात में तो बकायदा हुक्म दिया गया कि बुरा गुमान रखना ही नहीं है, रखना ही नहीं है। तो जब आप नहीं रखेंगे तो लोग फिर अपने आप को उसका अहल साबित करेंगे। ये मुमकिन नहीं है। आप देखें ना, जाकर कहीं फूल का बीज बोएंगे तो क्या कांटे निकलेंगे? मौसम साजगार होना चाहिए, पानी वक्त पे देना चाहिए और मट्टी जरखेज होनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। तो इंसान मेरा ख्याल है ये पैराडाइम शिफ्ट जो है, ये कोई आपकी कोई ये जो सर्विंग है ये कोई हम्बल सी नहीं है, मुझे तो ये को हमालिया जैसी लग रही है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर सबसे बड़ा जो हम दो ही हमारे फुकदान है, एक हमारा ट्रस्ट का फुकदान है, एतमाद का है, दूसरा उम्मीद का फुकदान है। हम एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, हम उम्मीद नहीं रखते। तो ये दो चीजें बदलना है। इसी को जिस दिन ये दोनों चीजें बदल जाएंगी, आपको एक खूबसूरत, खुशगवार, मुतहम्मल मिजाज और मैं समझता हूँ कि खुशहाल पाकिस्तान नजर आएगा। वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा, अल्लामा इकबाल ने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा, वो यही पाकिस्तान है कि उसमें मवाखात हो, उसमें सिक्का राजुल वक्त जो है वो मवाखात होगी। आप मेरे भाई बनेंगे, मैं आपका भाई बनूंगा, और यूं वो जो 1400 1450 बरस कबल यही तो हमारा एसेंस है, यही हमारा तख्लीक का मकसद है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब आपने की कि मैं फिर एक ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। और नाज़रीन, गुफ्तगू इतनी मज़ेदार है, इतनी दिलचस्प है, मेरे कम से कम मेरे आपके इंटरेस्ट की इसलिए कि हम भी अपने पाकिस्तान को मोहब्बत भरा देखना चाहते हैं। यहाँ पे मसाइल हल होने चाहिए और इतनी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप अखुवत का हिस्सा बनते हैं, पार्टनर बनते हैं, मदद करते हैं, तो आप एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा करें जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अंसार की सुन्नत को, यानी कि हिजरत करके गए, बेयारो मददगार थे, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था पास, और भाई बन गए। हम भी भाई बन सकते हैं। अखुवत में आकर किस तरह हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, किस तरह होगा, पाकिस्तान को क्या होगा, खुद मुझे क्या होगा, इस ब्रेक के बाद। मैंने अपना घर मुकम्मल कर लिया, 2 कमरे, 2 वाशरूम, 1 किचन वगैरह बनाया। हम अदारा अखुवत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई की, हमारे साथ तावन किया। हम अपने घर में रह रहे हैं, फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं, बड़े खुश हैं। ये कुव्वत वाले ये इदारा है जो, उन्होंने मुझे 2.5 लाख अमाउंट दी है, तो मैंने ये नहीं बुनियादें भर दी हैं। अब इसके आगे ये मट्टी से इधर डाल के तो ऊपर शुरू कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपने घर में शिफ्ट हो गया हूँ और मैंने इधर 2 कमरे बनाए हैं और 1 वाशरूम है और कमरे मेरे मुकम्मल हैं। और इदारा कुव्वत का शुक्रिया कि इनकी मदद से ही ये सब कुछ हुआ है, वरना
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, डॉक्टर अमजद साकिब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बात हो रही है अखुवत के हवाले से, और चूँकि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और मैं आम तौर पर किसी भी चीज़ के बारे में दो टोक अंदाज में बात नहीं करता। एक सहाफ़ी को हमेशा इबहाम के साथ रहना चाहिए, शक के साथ रहना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को कुरेदता रहे, जानता रहे। लेकिन अखुवत को मैं पिछले जितने भी बरसों से, जब से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अखुवत में आकर, अखुवत के साथी बनकर आपको जितना फ़ायदा होगा, जितना नफ़ा होगा, शायद ज़िंदगी में आपने कभी उतना नफ़ा कमाया ही नहीं होगा। ये तो सिंपली वो मदद है, सदका जारिया, कि आप लोगों को रोजगार के लिए अखुवत के जरिए आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप ख्वाजा सराओं की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को कपड़े पहना रहे हैं, आप लोगों को घर दे रहे हैं, उसमें आप किसी न किसी सूरत में हिस्सेदार अपनी फंडिंग के जरिए बन रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो एक रवायती तरीके हैं ज़कात देने के, मैं बिल्कुल उससे इनकार नहीं करता। आपके करीब जो फर्द हैं, आप जरूर उनको, आपके जो मोहल्लेदार हैं, आपके जो अज़्ज़ा क़ारब हैं, उन्हें जो मुस्तहिक हैं, जरूर उन तक पहुंचें, अपने मुलाज़मीन की मदद करें। जो आपके करीब हैं वो आपका पहला हक रखते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा सा भी निकलता है या ज्यादा सा भी निकलता है, तो आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अखुवत के पास आएं। अखुवत, आप डॉक्टर साहब आप बताएंगे अखुवत क्यों बेहतर है? देखिए, मैं तो आपकी जो पहली बात है उससे भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बात यह है कि अखुवत एक अदारा है जी, और अखुवत एक फ़लसफ़ा है। सही। आप अदारे के साथ रब्ता करें, हम आपकी मुवाख़ात किसी से करवा देंगे। आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप पाकिस्तान नहीं आते, या आप कारोबार में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि आपको किसी महल्ले में जाकर किसी शख्स को ढूंढना आपके लिए मुश्किल है, तो आप हमें वसीला बना लें। हम एक ब्रिज हैं, गुर्बत और अमारत के दरमियान हम एक पुल की हैसियत रखते हैं। तो आप हमारे ज़रिए से उन लोगों तक पहुँचे, हम आपकी मुवाख़ात करेंगे। दूसरी हैसियत जो बज़ाते खुद फ़लसफ़ा के प्रचारक होने की है, उस हवाले से मैं कहता हूँ कि आप खुद से अखुवत बन जाएं। आप खुद से किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लें, उसकी मदद करें, तो क्यों नहीं वो भी आपकी अखुवत होगी। तो मैं वो भी अखुवत है। सही। देखिए, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और है, यानी कि ज़कात में हमने डोनेट कर दिया, खैरात कर दिया, और लेकिन एक और चीज बात की जाती है और बार बार कही जाती है कि खैरात देने से कर्ज देना जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई कि कर्ज देना बेहतर है। आप वो खैरात लेकर उसको कर्ज में, आप तक खैरात पहुंची, ज़कात या सदकात वो अदा हो गए, उसके बाद वो कर्ज की सूरत में बदलो, और बार बार उसको एक दफा देने का सवाब जो होगा वो बार बार देने का सवाब मिलता रहेगा जब तक वो रोटेट होता रहेगा। ऐसे देखें, हमारे पास अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने सिर्फ ज़कात देनी है, और ज़कात के जो मफाहीम कुरान में बताए गए उसके मुताबिक कि किसी शख्स को देने और वापस ना लें, तो हमारे पास वो निज़ाम भी है कि तालीम है, सेहत है, तो वो भी चीज़ें हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अतियात देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो फिर आप कर्ज हसन देना चाहते हैं, तो फिर आपने बात अभी कही कि सदका की 10 नेकियां, कर्ज हसन की 18 नेकियां, तो फिर हमारे पास वो निज़ाम भी है। तो अखुवत के साथ आप मिलके ज़कात भी दे सकते हैं, अतियात भी दे सकते हैं। कि मैं एक बात आपको बताऊं कि ज़कात जो है ना, ये तो मिनिमम बेसिक ज़िम्मेदारी है, यानी मुसलमान बनने का जो पहली सीढ़ी है वो ज़कात है। अब उससे आगे कलमा और नमाज के साथ साथ जी, मतलब 2.5% तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, तो 100% भी तो लोग दे देते हैं। असल तकवा क्या है? 2.5 से 5%, 5 से 10%, 10 से 50%। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल लें कि सब कुछ दे दिया, और याद आया कि घर में एक सुई पड़ी रह गई है, वो भी लेने वापस चले गए। तो ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो 2.5% दे के मुसलमान तो हम बन जाएंगे, लेकिन अगर हम दुनिया में एक्सेल करते हैं तो खुदा के हुजूर एक्सेल क्यों नहीं करते? जी, तो जितना देना चाहते हैं दें। 2.5%। और इसमें फिर वो दलदल वाली बात, मुनशे वाली बात, आप इसमें एक दफा आकर देखें, आपको इतना मजा आएगा इस काम के करने का कि फिर आप भी वही कहेंगे कि बुलबुल को फूल और परवाने को चिराग, बस सदीक के लिए खुदा का रसूल। ऐसे देखें, ये भी एक कंबल है ना, बुलबुल को फूल, बस वो इस किस्म का कंबल को आप नेकी का कंबल आप ओढ़े ना, तो फिर ये नहीं उतरेगा। सही।
मतलब ये एक रंग है, इसको कहते हैं ना खुदा का रंग, इस रंग में आप रंगे चले जाएंगे, फिर आप इसी तरह से, और ये सरायत कर जाएगी खुशबू पूरे मुआशरे में। सही। मैं बदलूंगा, आप बदलेंगे, तो हमें देखकर 10 दोस्त भी बदलेंगे, उनको देखकर और लोग बदलेंगे। तो नेकी का आगाज जो है ना, ये बहुत छोटा सा होता है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने खूबसूरत तरीके जो थे इस्तेमाल किए लोगों को कायल करने के, माइल करने के। जैसे अखवा यूनिवर्सिटी थी तो वो एक ईंट आपने फ़रोख्त की, वो ईंट किस तरह फ़रोख्त हुई और फिर वो ईंट किस तरह लगी हुई है और वो क्या रोल प्ले कर रही है, और फिर इस वक्त हम अगर हम करना चाहें तो किस तरह आप को कोई भी अगर कोई देख रहे हैं जो इस सारे इस नेकी के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? देखें, एक तो यह कि आप ज़कात दें, अखुवत को दें या किसी और अदारे को दें। बहुत से अच्छे अच्छे अदारे हैं, उन अदारों को आप दे सकते हैं, अखुवत को दें बराह रास्त। लेकिन ये देख लें कि वो खुद ना क्रेडिबल अदारा हो, खुद क्रेडिबल, एक तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और रास्ते हैं। हमने क्लोज बैंक शुरू किया है, आप देखिए ना, इस ईद पर आप अपने नए कपड़े बनाएंगे तो पिछली ईद के कपड़े हमें दे दें, आपके पुराने कपड़े किसी के गरीब के नए कपड़े बन जाएंगे। तो ये एक तरीका है। फिर मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप ईद के दिन, बल्कि हर रोज़े के दिन शाम को किसी अस्पताल में जाकर किसी ऐसे मरीज के पास बैठें जिसके पास कोई भी नहीं है, ये भी एक ज़कात है। उसका हाथ थाम के कहें कि क्यों घबराते हो, मैं जो हूँ। गली कूचे में, अभी आपने कहा ये ख्वाजा सराब देखकर, मैं भी ख्वाजा सराब को देखकर शीशा चढ़ा देता हूँ, ये मुझ पर मेरे ज़मीर का बोझ है कि मैं निगाहें दूसरी तरफ कर लेता हूँ, क्यों नहीं मैं उसके साथ से दोस्ती करता। इस तरह कांटा पड़ा हुआ है रास्ते में, क्यों नहीं मैं हटा देता। प्लास्टिक के लिफाफों ने गंदगी और ताफन में इजाफा कर दिया है, क्यों नहीं मैं उसको उठा के दूर कर देता। नेकी के तो 100 तरीके हैं। मैं किसी को मशवरा दे सकता हूँ, किसी की रहनुमाई कर सकता हूँ, किसी को रास्ता दिखा सकता हूँ, किसी की आंखों से आंसू पूंछ सकते हूँ। बाज लोगों को दौलत की जरूरत नहीं होती, वो तन्हाई का शिकार होते हैं। वो कहते हैं कोई दोस्त ही नहीं है, मैं किसके पास जाऊं। वो दिल की हालत ही नहीं बयान कर सकते। तो अगर मैं अच्छा सामे बनकर किसी शख्स की बातें सुन लूं तो वो आपको उसको डिप्रेशन से निकलने का मौका मिल जाएगा। तो ये भी एक नेकी है। तो नेकी जो है सिर्फ मालो दौलत देना नहीं है, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना भी नेकी है। आप यकीन करें, मैं अमेरिका में पढ़ता था, जब भी मैं गली से गुजरता था तो हर आदमी मुझे स्माइल देता था, और मेरे दिन का आगाज इतनी स्माइल से होता था कि शाम तक मुझे कोई अपने ही और उलझन भी याद नहीं रहती थी। हमारे यहाँ देखें, हमारे माथे पे त्योरियां नहीं जाती। हम लड़ने को सड़क पे, मेरे समेत हम लड़ने को पहले तैयार होते हैं। छोटी सी गाड़ी, अगर आप इशारे पे किसी ने पीछे से गाड़ी आपको मारी, क्या हो गया? मारी नहीं सर, जरा साथ करके थोड़ी आगे करके खड़ी कर दी, उससे अगर आप स्माइल दे दें, वो जिंदगी भर आपका मशकूर होगा, आपको याद रखेगा, देखो ये शख्स कैसा था। हाँ, मुझे आज तक इससे आप मुआशरे में ये सही है। मुझे आज तक याद है नाज़रीन, एक मरतबा एक जगह सामने से बस आ रही थी, तो मैं जा रहा था, तो पता नहीं मैंने उसको रास्ता दे दिया। रास्ते हम कहाँ देते हैं। तो ड्राइवर ने, मुझे आज तक याद है, ड्राइवर ने मुझे देखा, हंसा, मुझे ऐसे सलाम किया और गाड़ी में, मुझे आज तक बरसता बरसते उसकी वो स्माइल याद है। और मुझे अक्सर याद आता है कि यार ये स्माइल हम एक दूसरे को दे सकते हैं, आसानी दे सकते हैं। इसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सही। उसकी वो स्माइल नक्श हो गई आपके दिल पे और आपके ज़हन पे। तो दीज आर द एक्शंस व्हिच एजुकेट अ सोसाइटी। लफ्जों से ये मुआशरा नहीं बदलेगा नजम, अमल से ये मुआशरा बदलेगा। वैसे मैं अपने देखता हूँ, लोगों को बहुत ज्यादा देखता हूँ, और लोग जो हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरे इर्द गिर्द भरे पड़े हैं सर, अपनी बातों से इंप्रेस करते हैं, अपने अमाल से नहीं करते। आपने दोनों को इकट्ठा कैसे किया? हम तो बड़े मामूली लोग हैं, जो लोग अच्छे जिन्होंने काम किए, हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। और यही बात है पहले दिन से कि किसी ने कहा कि तबलीग का क्या तरीका है, तो जवाब मिला कि अगर तुम खामोश रहो तो ये तबलीग है। अच्छा, कैसे? तुम्हारा अमल बोलना चाहिए, अमल बोलना चाहिए। सही। तुम किसी को कहो कि नेकी करो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर तुम नेकी करते रहे, लोग तुम्हें देखते रहे, तो वो तुम्हारे जैसे बन जाएंगे। आपने एक छोटी सी बात का जिक्र किया है कि आपको वो ट्रक ड्राइवर नहीं भूल रहा जिसने आपको स्माइल दी थी। दैट्स इट। नेकी कर दें, दरिया में डाल दें, यही तबलीग
की बेहतरीन सूरत है कि आपका अमल जो है वो आपका किरदार बन जाए। और दूसरों के लिए हम टेंस बहुत रहते हैं, टेंशन का शिकार रहते हैं, एक दूसरे से खतरा महसूस करते हैं, उसको जानते हैं या नहीं जानते। हालांकि हमारा मजहब हमें ये कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर अमल ये है कि तुम सलाम करो उसको जिसको तुम जानते हो या नहीं जानते। सर कितनी खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब कि आप एक बंदे को जानते ही नहीं है, आप उसको अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, वो यकीनी तौर पे उसका वो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमने एक गांव में एक स्कूल हुकूमत के साथ मिलके उसको बेहतर किया। उस स्कूल में 300-400 बच्चा पढ़ता है। हमने बच्चों को कहा कि भी तुम्हें जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम कहो। अब पूरे गाँव में लोग एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहने लग पड़े। और आपस में सर एक बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, वो बैरियर टूटता है उसके, वो बड़ी जबरदस्त बात है। और यही मुवाखात है, यही अखुवत है, यही मुवाखात है। तो मेरा ख्याल है यही पैगाम है। डॉक्टर साहब अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करे, अल्लाह ताला आपको मजीद आसानियां दें। आप लोगों को आसानियां दे रहे हैं, वो हमारे बाबा जी कहा करते थे ना कि आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। तो अल्लाह ताला की तौफीक है, हम तो उसके हुजूर। और आप भी नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको आखिर में एक दावत देना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब यहाँ पर आसानियाँ तकसीम कर रहे हैं। किसी को कपड़े मिल रहे हैं, किसी को कर्ज मिल रहा है, किसी को रोजगार मिल रहा है। यकीन करें रोजगार इतनी बड़ी चीज़ है, कारोबार इतनी बड़ी चीज़ है, ये घरों को आबाद रखता है, घरों में सुकून रखता है, मोहब्बत रखता है। हम पैसे की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरा ख्याल है कि इन आसानियों के सफ़र में मैं जिस हद तक हिस्सा डाल सकता हूँ मुझे डालना चाहिए, आप जिस हद तक हिस्सा डाल सकते हैं, आप इस आसानी के सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं, ज़रूर बढ़े। मुझे सिर्फ ये कहना है आपसे कि आप जो कुछ करेंगे, हम तो मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें पंजाबी कहते हैं कि दा दुनिया 70 आखिरत, इस दुनिया में भी 10 दे देंगे, आखिरत में भी 70 दे देंगे। लेकिन इससे हट कर भी, मैं एक एथिस्ट को सुन रहा था, उसने कहा कि अगर खुदा नहीं भी है, मैं बड़े एहतराम के साथ कहूँगा कि अगर खुदा नहीं भी है तो भी ये दुनिया फिर आपके अमाल पे चल रही है। आप अच्छा देंगे, जितना आप अच्छा इस दुनिया को देते चले जाएंगे, ये दुनिया उतनी अच्छी होती चली जाएगी। अखुवत इस दुनिया को अच्छा बना रही है। पार्टनर बनिए, साथ आइए। मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं बिल्कुल एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह या एक मॉडल की तरह या एक इश्तिहार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूं, आपसे कहूं कि आप आएं, साथ आएं, मदद करें। ये मदद आपकी जो है मुवाखात में आएगी। हम सब मिलके अपने पाकिस्तान को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को बहुत बेहतर, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं डॉक्टर अमजद साकिब के साथ। मैं उम्मीद करूँगा कि इस रिस्पॉन्स, मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो वंडरफुल होगा। अल्लाह हाफिज़। आइए अखुवत का साथ दीजिए। अखुवत के जरिए मिल रहे हैं बरसा बरस से बिला सूद छोटे कर्जे और मुफ्त तालीम। अभी 8988 पर SMS करके 20 रुपए का अतिया करें या महाना अतिये के लिए 042-111-448-464 पर कॉल करें। अपने दिए गए एहतियात से इनकी जिंदगी में बेहतरी लाएं और इस सदका जारिया से ढेरों नेकियां कमाएं, ताकि आपकी ज़कात और अतियात पहुँचे उन तक जिन्हें इनकी ज़रूरत है और किसी की आस टूटने न पाए।